السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف، میرا یوٹیوب چینل دیکھیں ہنگرا فش۔ دوستوں، حضرت سلیمان علیہ السلام سیریز میں خوش آمدید۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے ہیکل سلیمانی کیا ہے۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستوں، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہیکل سلیمانی دراصل کیا ہے اور یہاں ایسی کیا چیز رکھی گئی ہے جس کی وجہ سے اس کو تاریخ میں بے حد اہمیت حاصل ہے؟ جانیے وہ اہم ترین بات جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ دوستو، یروشلم مانیٹرنگ ڈسٹ، ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کا ذکر مذہبی تاریخ کے حوالے سے باکثرت سننے کو ملتا ہے، لیکن حقائق کا علم بہت کم پایا جاتا ہے۔ اگرچہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں میں اس کے متعلق مختلف آراء بھی بیان کی جاتی ہیں، تاہم اہم نکات و واقعات پر تاریخ دانوں کا اتفاق پایا جاتا ہے۔ ویب سائٹ پرہلو کی ایک رپورٹ میں بیان کردہ تفصیلات کے مطابق جب بنی اسرائیل فرعون سے نجات پا کر فلسطین چلے آئے تو انہوں نے عرب سرزمین پر بسیرا کر لیا۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت طالوت علیہ السلام کی صاحبزادی سے شادی کی۔ تابوت سکینہ کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا اور ان سے حضرت داؤد علیہ السلام تک پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ صندوق حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تھا تو اس میں لوح قرآنی اور موسیٰ علیہ السلام کا اثار بھی تھا، اور تورات کو کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تختیاں اور برتن بھی تھا جس میں آسمانوں سے منسلوا اترا کرتا تھا۔ اسرائیلی تابوت سکینہ کو اپنے قبلہ کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی اور اسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ تابوت سکینہ اس عمارت میں اہل بابل کے حملے تک محفوظ رہا۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ بعد ازاں رومیوں نے حملہ کیا اور اسے ایک بار پھر نشانہ بنایا۔ انہوں نے اس کی جگہ ایک کلیسا کی تعمیر کی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سرزمین کو فتح کیا تو رومیوں کے کلیسا سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی جہاں مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی۔ دوستوں، یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اقصی واقع ہے وہاں ان کا معبد تھا۔ مسلمان اس جگہ کو اپنے لیے مقدس جانتے ہیں، مگر یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی جائے گی۔ وہ ہیکل کی ایک پسماندہ دیوار میں واقع دروازے کے متعلق بھی سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت سے قبل ان کے بادشاہ کی واپسی کا راستہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے کھڑے ہوں گے۔ البتہ مسلم روایات کے مطابق یہودیوں کا بادشاہ دجال ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ہیکل سلیمانی کے بارے میں بھی آپ کو اصل حقیقت پتہ چل گئی ہوگی۔ دوستوں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔